میں ریفرنس ایسا دینے لگا ہوں جسے کوئی رد نہیں کر سکتا. شاعری کی دنیا میں علمی کتاب کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. بڑی توجہ. ایسے چہروں کو تو گن گن کے بناتا ہے رب. 5 12 کبھی 14 پہ ٹھہرتا ہے رب. اپنے اعجاز سے تعداد بڑھاتا ہے رب. کس طرح سے؟ آیے کوثر و تطہیر ملاتا ہے رب. سمجھیں بات. آیے کوثر و تطہیر ملاتا ہے رب. آپ نے اگر بات نہیں سمجھی میں آگے بڑھا دیتا ہوں. قاسم ہو اون و محمد کبھی اصغر دیکھو ہو اگر دید میں جرت علی اکبر دیکھو. آفاق جمانی ہم جیو شاہ جی آپ کی موجودگی کا پتہ. آپ کے کیا کہنے میں 1000 بار پڑھوں. ایسے چہروں کو تو گن گن کے بناتا ہے رب. 5 12 کبھی 14 پہ ٹھہرتا ہے رب. اپنے اعجاز سے تعداد بڑھاتا ہے رب. کیسے؟ آیا کوثر و تطہیر ملاتا ہے رب. قاسمو اون محمد علی اصغر دیکھو ہو اگر دید میں جرت علی اکبر. آپ نے اس معیار پہ سنا ہے تو پھر مصرع سنے. میں دعائے لب شبیر سناؤں کیسے. میں دعائے لب شبیر سناؤں کیسے. میں دعائے لب شبیر سناؤں کیسے. اپنے الفاظ میں تطہیر بساؤں اپنے الفاظ میں تطہیر بساؤں کیسے. اپنے الفاظ میں تطہیر بساؤں کیسے. اور میں تصور میں وہ تصویر بھی لاؤں کیسے. تم کو اس خواب کی تعبیر دکھاؤں کیسے. اور ضبط تحریر میں بڑی توجہ. میں دعائے لب شبیر سناؤں کیسے. ضبط تحریر میں یعنی اگر میں لکھوں ضبط تحریر میں شبیر کے جذبے لاؤں. اللہ اکبر. ضبط تحریر میں شبیر کے جذبے لاؤں. ایسے اوسان میں لاؤں بھی تو کیسے لاؤں. بڑی مشکل ہوتی ہے شاعر پہ کہ حسین علی اکبر کی دعا مانگے اور میں لکھوں. کیسے لکھوں؟ انسان کو اپنی کمزوری کا اپنی پستی کا جب اعتراف ہو, اسے پتہ ہو کہ میری اوقات کیا, میری ہستی کیا, میری بساط کیا, میری حیثیت کیا, میں ان کو لکھوں تو کس طرح سے لکھوں. اس وقت لکھنے والے کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے. آپ کا دل ڈوب جاتا ہے. مجھ کو الفاظ کی غربت پہ جو رونا آیا. جی مجھ کو الفاظ کی غربت پہ جو رونا آیا بس اسی لمحے میں ہاتف یہ سندیسہ لایا. بس اسی لمحے ہاتف یہ سندیسہ لایا. کیا؟ میں نے خوشبوئے در زہرا کا جھونکا پایا. میں نے خوشبوئے, یہ محسوسات کی باتیں ہیں. میں نے خوشبوئے در زہرا کا جھونکا پایا. گویا پیغام وہ کیا تھا کہ نشہ سا چھایا. ناقابل بیان کیفیت. انسان بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیفیت کیا ہے. میں نے خوشبوئے در زہرا کا جھونکا لایا. گویا پیغام وہ کیا تھا کہ نشہ سا چھایا. اور وہ کیفیت کیا ہے, وہ وجہ کیا ہے, وہ انسان بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا کہتا ہوں کہ مجھ میں اجداد کی پھر ایسی حیاتی جاگی. مجھ میں اجداد کی پھر ایسی حیاتی جاگی. کچھ اجداد کا تعارف نعیم جعفری صاحب آپ ممبر پہ کرواتے رہے ہیں. میں ان کے تعارف کے ساتھ ساتھ ایک تعارف اور بھی کروا دوں کہ میں عباسی ہوں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عباسیوں کے قبیلے میں جو بھی آیا واضح بن کے نکلا. جو ملعون بن کے آیا وہ ملعون بھی ظاہر ہوا, اور جو ملنگ بن کے آیا وہ بھی بہلول بن کے نکلا. بڑی توجہ. میرے شجرے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر چاہیں, کیونکہ اس شجرے میں کم از کم کوئی منافق نہیں آیا.
وہ نشہ کیسا تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ پیغام کس طرح سے آیا، الفاظ کی غربت پہ رونا کیسا تھا، بی بی کی عطا کیسی تھی، وہ کیفیت کیا تھی، بندہ بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا کہتا ہوں کہ مجھ میں اجداد کی پھر ایسی حیاتی جاگی، ایک نشہ ایسا کہ بہلول مزاجی جاگی. ایک نشہ ایسا کہ بہلول مزاجی جاگی. کیفیت کیا ہوئی؟ صحن اعجاز میں چھانے لگے ایسے سائے، صحن اعجاز میں چھانے لگے، صحن معجزات کے صحن میں، صحن اعجاز میں چھانے لگے ایسے سائے کہ دشت مایوسی میں الفاظ کے بادل چھائے. سمجھیں آپ، دشت مایوسی میں الفاظ کے بادل چھائے، اور جبریل ادب سے یہ امانت لائے، اور جبریل ادب سے یہ امانت لائے. دشت تطہیر میں افکار کے تحفے آئے. دشت تطہیر میں لفظ کیا تھے کہ زلیخا کی محبت جیسے. میں نے ان لفظوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ان لفظوں کے چہرے دیکھے ہیں. بات چہروں سے چلی تھی، ذہنوں میں رہے. الفاظ آئے، میں نے ان لفظوں کو دیکھا. لفظ کیا تھے کہ زلیخا کی محبت جیسے، عشق میسم تھے وہ بوذر کی مودت جیسے. لفظ کیا تھا؟ بات چلی ہے چہروں سے، اور جائے گی ایک چہرے تک، اور جائے گی ہم شکل پیغمبر تک. بات جشن کیونکہ ہم شکل پیغمبر کا ہے، اس لیے گفتگو بھی شکل پہ ہوگی. بڑی توجہ. چہرہ، حضور اگر کوئی پوچھے کہ فلاں بندے کا چہرہ کیسا ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں، یقین جانیے ہم کسی کے چہرے کو بیان نہیں کر سکتے. ہم کسی آدمی کے، کسی خاکی کے چہرے کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. نہیں لکھوایا جا سکتا کہ چہرہ ایسا تھا. لفظ کبھی عام آدمی کے چہرے کا احاطہ کر نہیں سکتے. لفظ کسی کے چہرے کے مصور بن نہیں سکتے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اس معیار پہ آ کے اگر آپ گفتگو سنیں، میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی ہم چہروں کی تعریف کرتے ہیں. نرگسی آنکھیں، غزال آنکھیں، چہروں کی تعریف شعراء نے ادب کی سرزمین پہ بڑے مختلف الفاظ میں کروائی. میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے. بڑی توجہ. میں بتانے لگا ہوں مصطفیٰ کا چہرہ، ہم شکل مصطفیٰ کا چہرہ. بڑی توجہ سے سنیے گا. حیدر شاہ جی بڑی توجہ. آفاق بھائی، جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے. اب شکل ذہن میں رہے کہ اگر امام جعفر صادق کا ذکر آئے تو لفظ اور ہوں گے. ابو ذر کا ذکر آئے تو لفظ اور ہوں گے. بہلول کا نام آئے تو لفظ اور ہوں گے. گلاب کے چہرے کی بات ہو کہ گلاب کا پھول کیسا دکھتا ہے، گلاب کا رخ کیسا ہے، تو لفظ اور ہوں گے. اس لیے ایک تمہید کرنے لگا ہوں فلسفے کی زبان میں کہ جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے. کافیہ دیکھیے گا آپ، ویسے کا کافیہ. جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے. اب چہرہ صادق ہو تو بہلول سے بہکے ہوں گے. میں لفظوں کا تعارف کروا رہا ہوں چہروں کے ساتھ. جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے. چہرہ صادق ہو تو بہلول سے بہکے ہوں گے. ہو خد و خال اگر گل تو یہ مہکے ہوں گے. ہو خد و خال اگر گل تو یہ مہکے ہوں گے. جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے. ہو خد و خال اگر گل تو یہ مہکے ہوں گے. چہرہ احمد ہو تو یہ قرآن کے جیسے ہوں گے. چہرہ احمد ہو تو قرآن کے جیسے ہوں گے. میں اگلا مصرع پڑھوں گا، اس کے بعد ایک کیفیت بتا کے 5ویں مصرے پہ پہنچوں گا کہ جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے. یقین جانیے ممبر ہے اور میں ممبر پہ موجود ہوں. یہاں نہ کبھی قسم کھائی، نہ قسم اٹھانے کی گنجائش ہے، نہ میں اپنے عقیدے میں یہاں قسم اٹھانے کا حق رکھتا ہوں.
کیونکہ یہ منبر حسین ہے. جو منبر کے تقدس سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں بولا ہوا ایک ایک لفظ قسم سے زیادہ معتبر. اور اس وقت میرے گھر کے لوگ بیٹھے ہیں اور حیدر شاہ جی اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ جب اگلے مصرے لکھے اگلے دن ان کو میں نے کال کی کہ حیدر بھائی میں نے یہ 2 مصرے لکھے اور مصرے لکھنے کی کیفیت اور وجہ ان کو بتائی کہ جب یہ بند ہو گیا کہ جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے, چہرہ صادق ہو تو بہلول سے بہکے ہوں گے, ہو خد و خال اگر گل تو یہ مہکے ہوں گے, چہرہ احمد ہو تو قرآن کے جیسے ہوں گے. پھر کیفیت ذہن میں آئی اگر علی اکبر کا چہرہ ہو تو پھر لفظ کیا ہو. اگر چہرہ اکبر ہو پھر لفظ کیا لکھا جائے. یقین جانیے بلا تشبیہ قلم رکھا, ڈائری بند کی, میں نے کہا یہ کلام یہیں ختم, اس کے بعد اسے لکھا ہی نہیں جا سکتا. اچھا کیونکہ کجا علی اکبر کجا ایک لفظ. جی بڑی توجہ, اور مجھے وہ ایک لفظ سنانا ہے اب آپ کو. کتاب بند کی, قلم رکھا, میں نے کہا اس کے بعد یہ کلام نہیں لکھا جا سکتا, ہو رباسی کچھ اور لکھ. یہ جو موضوع چھڑ گیا ہے اب اسے آگے بڑھایا نہیں جا سکتا, اسے کوئی انسان لکھ نہیں سکتا. قلم رکھا, بے ساختہ دل سے آواز نکلی یا سیدہ فاطمہ الزہرا اغیثینی. 5 منٹ نہیں گزرے تھے یا 2 مصرے آ گئے. بڑی توجہ, اور یقین جانیے یہ مصرے میرے نہیں ہیں, یہ مصرے مجھے لکھنے کے لیے دیے گئے. میں نے صرف کاتب بن کے, صرف محرر بن کے ان لفظوں کو تحریر ضرور کیا, لیکن میں ان مصروں کا شاعر نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ مصرے بی بی زہرا کے ہیں, اور بی بی نے جو مصرے دیے میں آپ تک وہ پہنچانے لگا ہوں کہ چہرہ صادق ہو تو لفظ بہلول سے بہکے ہوں گے, ہوں خد و خال اگر گل تو یہ مہکے ہوں گے, چہرہ احمد ہو تو قرآن کے جیسے ہوں گے, چہرہ تمثیل خد و خال محمد ہو گر. سوچیں, چہرہ تمثیل, پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا, چہرہ تمثیل خد و خال محمد ہو گر, لفظ ڈھونڈو تو ندا آتی ہے لکھ دو اکبر. جی ہاں, یہ حق بنتا ہے. آپ آباد و شاد, آپ کے کیا کہیں, آپ سلامت مولا, آپ کو آباد و شاد رکھیں. چہرہ تمثیل خد و خال محمد ہو گر, لفظ ڈھونڈو تو ندا آتی ہے لکھ دو اکبر. پڑھوں آگے. جیسے ہی مصرے آئے پھر میرا حوصلہ بلند ہوا. میں نے کہا میری توہین ہے گر چاند سا چہرہ کہہ دوں. نہ توجہ نہیں کی آپ. میری توہین ہے گر چاند سا چہرہ کہہ دوں, اور علی اکبر شہزادہ آقا مولا تیری توہین ہے گر یوسف اعلیٰ لکھ دوں. میری توہین ہے گر چاند سا چہرہ لکھ دوں, اور مولا تیری توہین ہے گر یوسف اعلیٰ لکھ دوں. ہو اگر اذن تو اللہ کا ارادہ کہہ دوں. ہو اگر اذن, جی ہیں, ہو اگر اذن انما یرید اللہ, ہو اگر اذن تو اللہ کا ارادہ کہہ دوں. اس میں حیدر میں نبوت کا خلاصہ کہہ دوں. آپ سلامت رہیں. لاکھوں دعائیں آپ کے لیے, جتنی دعائیں ہمارے ذمہ ہیں ان تمام دعاؤں کو ہم دلوں میں لے کے یہ ذکر آگے بڑھا رہے ہیں. میں بڑا جلدی سے کافی مصرے چھوڑ کے بات آگے کرنے لگا ہوں. 4-5 بند چھوڑ کے ایک بڑا جمپ لگا کے بات آگے کرنے لگا ہوں. کون علی اکبر؟ جتنی گفتگو آپ نے سنی, جتنی گفتگو آپ کے اذہان میں موجود ہے, اسی گفتگو کا نتیجہ دینے لگا ہوں کہ نور حیدر کی, محمد کی اکائی اکبر. توجہ, نور حیدر کی, محمد کی, نور حیدر کی,
محمد کی اکائی اکبر، جلوہ طور نے تصویر دکھائی اکبر، جلوہ طور نے تصویر دکھائی اکبر، اور ذات خالق نے جو خود نعت سنائی، ذات خالق نے جو خود نعت سنائی اکبر، اور بے کی تفسیر جو حیدر نے بتائی۔ نہیں آپ نے سنی نہیں بات۔ سرکار امیر کائنات کا فرمان ہے کہ تمام خزانے قرآن حکیم میں موجود ہیں، تورات قرآن کے اندر، زبور قرآن کے اندر، انجیل قرآن کے اندر، جتنے صحیفے نازل ہوئے سب کے سب قرآن میں موجود ہیں، اور جو کچھ قرآن میں موجود ہے سورہ یاسین میں۔ کائنات کے خزانوں کا نام ہے قرآن، قرآن کی زندگی سورہ یاسین، سورہ یاسین کا دل ہے آیت الکرسی، آیت الکرسی کی دھڑکن کا نام ہے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی سانس ہے بسم اللہ، اور بسم اللہ کی زندگی ہے بے۔ تیرا میرا علی کہتا ہے اس بے کا نقطہ میں علی ہوں۔